بس مستحبات کا جو نتیجہ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا کب کہ جب واجبات ہو۔ فرض کر لیں کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھتا ہو اور نوافل پڑھے، کہا جائے گا نا اسے کیا کمال کیا۔ ایک ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، دونوں میاں بیوی بہت نیک تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور عموماً جب بھی وہ چیز ویز کچھ منگاتے تھے تو ان کی مسز جو ہیں وہ مجھے کہتی تھی تو میں لے کے آ جاتا تھا۔ مجھے بہت بڑی محبت سے ملتے تھے بچوں کی طرح، اور جب میں ان کے جاتا تھا تو بہت مثلاً 5 6 میں 7 میں تھا، اور وہ لوگ تقریباً عمر گزر چکی تھی، 1.5 سے اوپر تھے، تو ان کے شوہر بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے، رات کو آ کے آفس سے بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا بھی کہ شاید ان کی بیگم نے کہا تو میں انکل ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی نماز ہے ان کی۔ مجھے اب تک یاد ہے میں نے ایسے پوچھا بھی، انکل اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کیوں کہ اس زمانے میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، علماء سے کانٹیکٹ کم تھا، کتابیں کم تھیں، فون نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اب مسئلے مسائل آسانی سے پتہ چل جاتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات۔ اب ان کی نیکی کیا تھی آپ کو اندازہ ہو، اب ظاہر ہے کہ ان کی کم علمی پہ اللہ نے ان کو ثواب دیا ہوگا۔ اس سے انہوں نے خود کہا، یعنی یہ نہیں کہ ان کی بیوی نے کہا ہو یا میں نے اندازہ لگایا، خود انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں نے کہا کہ جی بہت آپ کی تو لمبی نماز ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور تعقیبات پڑھ کے چلا جاتا ہوں، اور آفس میں ظہر اثر کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے بغیر تعقیب کے نماز نہیں پسند۔ اب آنے کے بعد اب وہ ظاہراً سردیوں کا زمانہ تھا اور وہ رات کو تقریباً آتے تھے لیٹ آورز میں، تو میں ظہر قضا پڑھتا ہوں، عصر قضا پڑھتا ہوں، اور پھر مغرب اور ان کے تعقیبات پڑھتا ہوں۔ جو اصل میں لمبی نماز تھی، کیوں تھی؟ کہ تعقیبات کی وجہ سے۔ بس وہ ظہر اثر کے بارے میں ان کا خود یہ قول تھا جو انہوں نے خود مجھ سے کہا، اور مجھے بڑا عجیب بھی لگا، لیکن ظاہر ہے میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے زمانے میں نہیں اتنے مسائل پتا تھے، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ بیچارے اتنے نیک تھے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تعقیبات واجب نہیں ہیں، نماز ظہر و عصر کا پڑھنا واجب ہے، ان تعقیبات کے لیے آپ نماز کو قضا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا جملہ تھا نا، مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے نماز اچھی نہیں لگتی بغیر تعقیبات کے، اور آفس میں تعقیبات کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک روش ہے اس کے بارے میں توجہ دلانی چاہیے، اور یہ روش تقریباً تمام دنیا کے ہمارے اسلامک سینٹرز میں، تمام دنیا کے مومنین میں ہے کہ وہ دیگر موضوعات کو فوکس کرتے ہیں، اور جس چیز کی وجہ سے حتیٰ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں 5 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن 5 منٹ غسل نہیں سیکھے۔ لہٰذا جب ہم نے پہلے کلاس کرائی تھی حج کی اور عمرے کی تو مثلاً یہ تھا اتنے دن کی ہوں گی، میں نے کہا نہیں اتنے دن کی نہیں ہوں گی، کہ جی تو عمرے کے مسائل بتانا، میں نے کہا عمرے کے مسائل بتا کے کیا کرنا ہے جب تک یہ والے مسئلے حل نہ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب عمرے کی کلاس میں سے عمرے کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے تو ہر مومن مطمئن ہے کہ ہاں مجھے تو دین آ گیا۔ اب ایک اہم ترین موضوع یہ آ جاتا ہے کہ طواف صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ غسل واجب اس کو نہ آتا ہو، طواف صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہے، تو کون سا طواف ہوا، کون سا حج ہوا؟ تو اس کو جو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں معاشرتی اعتبار سے پوری اپنی شیعہ کمیونٹی میں اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور اسی کی شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ حقدار کا حق اگر مارا ہے تو غسل اور وضو اور نماز اس جگہ پہ نہیں